अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सहाबा की इत्बा के लिए अल्लाह ने स्टैंप लगा दिया है, अहले बैत की इत्बा पे कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ है। क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुसनद अहमद, अब्दुल रज़्ज़ाक़, जितनी भी हमारी किताबें सब में ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर हूँगा। तो जब मैं कहूँगा कि मेरे असहाबा, मेरे असहाबी असहाबी, तो फरिश्ते आपके असहाब नहीं हैं, ये आपके बल्कि नहीं, फरिश्ते कहेंगे कि ये आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया। ये अपने पैरों के बल ये फिर गए थे दीन से। तो मैं फिर कहूँगा कि दूरी हो, इनसे दूरी हो। ये बुखारी की रिवायत मौजूद है, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इन्होंने गलत कोई प्रिंटिंग की भाई, ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो क्या हैरान हूं कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो। शख्स काफिर है मेरे नजदीक कि जिसके दिल में सहाबा के लिए खार हो, बुग़्ज़ हो, चिढ़ हो सहाबा के लिए। यानी बुग़्ज़ रखना इतना सहाबा से बड़ा गुनाह है, तो फिर तलवार उठाना, उनको कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। उसी की बात कर। नहीं, ये मैं आपको अलग चीज बता रहा हूँ हज़रत, ये आपने इससे पहले सुनी भी नहीं होगी ये बात। ये देखिएगा, ये सवाल करें, ये हज़रत मुआविया का दिफा है, बिल्कुल मुआविया का दिफा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, मैं निशान लगा, ये चीज़ आपने पहली मरतबा इसको आप देख रहे हैं। हाँ अच्छा, ये नहीं तो मैं पढ़ी हुआ है, पढ़िएगा, पढ़ी हुई है हदीस से। नहीं, ये इसको जरा पढ़िएगा कि क्या पढ़ूं मैं कि माविया से साद दिन वक्त कि तुम्हें अबू तराब को बुरा कहने से क्या चीज़ ने माने की है। जी आगे क्या है। उलमा ने कहा इस किस्म की हदीस की तावील करना वाजिब है। हज़रत मुआविया के इस कौल में ये तस्रीह नहीं है कि उन्होंने हसन को अली को बुरा कहने का हुक्म दिया था। हुक्म तो नहीं दिया था, बिल्कुल हदीस में नहीं है, ठीक है ना। बल्कि उनसे बुरा ना कहने की वजह पूछी थी, यानी सबब दरियाफ्त किया था कि आया तुम इनको तकवा और परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, यानी उनका मुत्तकी पर रज़ा है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, या उसका कोई और सबब है। अगर तुम इनको तकवा परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते हो, तुम हक पर हो और तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है। और अगर इसका कोई और सबब है तो इसको बयान करो। जी आगे चलिए, ठीक है ना। अब क्या गालिबन साद का ताल्लुक इस जमात से था जो हज़रत अली को बुरा कहती थी, ठीक है ना। इसके बावजूद अली ये कह रहे हैं। साद बिन अबी वक़ास कौन है? साद बिन वक़ास तो बुरा कहा ही नहीं। ये क्या तर्जुमे, तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, या तो यहाँ कोई गलती है। साद बिन वक़ास का ताल्लुक कैसा उसके साथ हो सकता है? आशरा मुबशरा में से हैं, तो वो तो हज़रत अली को बुरा कह ही नहीं रहे। क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने कोई प्रिंटिंग में गलती हो सकती है भाई। ये बात कैसी हो सकती है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर चीज प्रिंटिंग में। मैं तो क्या हैरान हूँ कि आप कौन सी किताब उठा के लेके आए हो जिसमें हदीस में अरे भाई मेरी बात सुन ले, खुदा के वास्ते सुन ले। माविया पूछ रहे साहब ने रफ़ा से दरियाफ्त कर रहा है कि तुम हज़रत अली को क्यों नहीं बुरा कहते हो। दरख्वास्त का मतलब ये है, क्या है सुने, इसका मतलब ये है कि साहब बिन वक़्क़ास हज़रत अली को बुरा नहीं कहते थे। जब वो पूछ रहा है तो इसका तो अगर यहाँ पे कोई बात है कि गालिबन सैयद का ताल्लुक जमात से था जो अली को बुरा कहती, तो ये प्रिंटिंग में गलती है। हदीस तो खुद साफ ज़ाहिर कर रही है यार। किसकी प्रिंटिंग में गलती है? या तो ये प्रभु पूछे जिन्होंने तबाह किया है। जब हदीस तो बिल्कुल सराहत है, पे कोई बात ही नहीं करेगा। मेरी बात सुने, हदीस तो बिल्कुल सराहत है। यार क्यों धोखा दे रहे लोगों को? हदीस में तो साफ बात है, खुदा के बंदे। ये किताब मैंने छापी है? मैंने तो नहीं छापी है ना, मैंने आपको पेश की है। अहले सुन्नत की किताब है। सुने बात सुने, ये तो अहले सुन्नत पे और गुलाम सईद के जो तालिब उनसे पूछा जाए नहीं वाला से, ये सईदी साहब ने नहीं मानते आप? बात सुने, मैं सईदी साहब का वो नहीं हूँ, तलमीज नहीं हूँ, उनका तालिब इल्म नहीं। इनको सुन्नी मानते हैं आप? मैंने आज तक जिंदगी में उनसे मुलाकात ही नहीं की, लेकिन होंगे कबायर से, होंगे कबायर सुन्नी से, लेकिन मुझे इनसे आज तक वास्ता नहीं पड़ा ना इनकी मैंने किताबें पढ़ी। ये मैं हैरान हो गया हूँ कि ये लफ्ज क्या लिखा जा रहा है जब हज़रत मुआविया पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहते हैं, यानी वो तो बिल्कुल सरीह बात कर रहे हैं इस पे, फिर उस पे ये तावील करना कि गालिबन वो उस जमात से थे, तो ये गलत बात हो सकती है। अच्छा ठीक है, ये बात कहाँ से सही हो सकती है? गलत कहा इन्होंने। तर्जुमा यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है ये उस हदीस के बिल्कुल मुनाफी बात की जा रही है। ये मैं आपको बताऊं ये किसने कहा, ये सईदी साहब के अपने वो नहीं है, ये अल्लामा नववी के अल्फाज है। इसके अल्लामा नववी के अल्फाज है जी, दिखाए फिर अरबी में दिखाए। अल्लामा नववी के अल्फाज यहया इब्न शरफ अन्नववी रहमहुल्लाह के, ये पढ़िएगा। अल्लामा नववी इस हदीस की शरह में लिखते हैं। सईदी साहब तर्जुमा बताए ना, अरबी का मतन बताए मुझे, अरबी का मतन बताए ना। आप हर चीज से वो उठा दें, नहीं बात गलत है ना, वहां पे मान जाएंगे। अरबी का मतन तो दिखाया, अरबी का मतन दिखा दिया, तो उसमें आप मानेंगे कि वाकई उनका उन जमात से ताल्लुक था? नहीं मानूंगा, क्योंकि सराहत के साथ हदीस ही नहीं है। मुझे पता है आपने नहीं, हदीस ही नहीं, हदीस ही सराहत के साथ इनकार कर रही, तो फिर कैसा कोई शरह कर सकता है इसकी बात का? भाई अभी तो आप पिछली नशिस्त में भी इसमें भी आप मुफस्सिरीन तक जा रहे थे, अकाबिरीन की बात कर रहे थे। बात आती है बेहतर से हाथ उठा देते हैं। यहया इब्न शरफ, आप जिस तरीके से आप कुरान की आयतों को छोड़ के हदीस पकड़ लेते हैं, फिर हदीस को छोड़ के कुरान की आयत पकड़ लेते हैं, फिर किसी मुफस्सिर के बाद, हमने भी जो है ना अपनी तरीके से अपने मसले की बात को पकड़ना है। हमारा जो अकीदा वही है कि हम अहले सहाबा जितने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न ज़न रखना है, उनकी जो अच्छाई है वो बयान करना है, जो उनसे खता हुई है उनकी तावील करना है।
ٹھیک ہے نا, اور ان کی برائیوں کو ہم بیان نہیں کرتے, ہم اس پہ سکوت رکھتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے بات کرتا ہے ہم اس کو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کس سے کہتے ہیں, اور کس سے کہتے ہیں عقیدہ؟ جس پہ یقین کرتا ہے آدمی جس بات پہ, اور کیا کرتا ہے. اچھا, اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عقیدے بنائیں کے طور پر. فار ایگزامپل میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ جو سنی نہیں ہے, مثال کے طور پر رافضی جس کو کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ دیکھیں کسی کا نام نہیں لیں, لیکن آپ کہیں گے نا, نہیں کہیں گے نا, لفظ استعمال کریں. دیکھیں بات سنیں, ہمارے سنیں بڑی بات سن لیں, چونکہ ہمارے ملک کے حالات اور امت کے اس وقت حالات جس طریقے سے ہے, ہم کسی کا نام لے بغیر بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض رکھتا ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, اپنے آپ کو کیا بھی نام کہلاتا ہو, تو وہ شخص کافر ہے میرے نزدیک, کہ جس کے دل میں صحابہ کے لیے خار ہو, بغض ہو, چڑ ہو صحابہ کے لیے. یعنی بغض رکھنا اتنا صحابہ سے بڑا گناہ ہے, تو پھر تلوار اٹھانا ان کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. جب بغض رکھنا آپ نے کہا کفر ہے, تو تلوار قتل کرنا, یہ غیر کا مطلب کیا ہے عربی میں قرآن میں؟ اچھا, تلوار نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شرط دیکھو, قتل کیا جا سکتا ہے. شرط تو سن لیں نا, پہلی بات سن لیں کہ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھی ہیں ان کے متعلق اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے, یعنی اس کی میں تفسیر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے دل میں بغض خار رکھتا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسری آیت پہ مومنین, اب مومنین والذین معہ مؤمنین اہل البیت مراد ہیں اس سے, بس اہل بیت اور اصحاب مخلصین مراد ہیں اس سے. بالکل اصحاب مخلصین مراد ہیں کہ جن کو قرآن مجید السابقون الاولون کہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, السابقون الاولین لے لیں, السابقون الاولون کہتا ہے, مہاجرین انصار ان کو کہتا ہے, اور مخلصین ہے جو مؤمنین ہیں. آپ کس کو مخلص نہیں سمجھتے ہیں یہ بتا دیں, میں ان کے نام جاننا چاہتا ہوں جی, آپ کے منہ سے ان کے نام جاننا چاہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں جو وہ مخلص نہیں تھے, یا آپ وہ 12 منافقین کے نام بتا دیں جو آپ جانتے اور میں نہیں جانتا, جن کو آپ کہتے ہیں وہ صحابی بھی تھے اور وہ منافق بھی تھے. رسول نے فرمایا ہے فی اصحابی 12 منافقا, صحیح مسلم کی روایت. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے تو بڑھنے کی ہمیں ابھی یہاں پہ تو دیکھیں بات سنیں, 1,24,000 صحابہ تھے, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو 12 لوگوں کے نام, ٹھیک ہے نا, یہ حضرت حذیفہ بن یمامہ ہی جانتے تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسرار کو یمان وہی جانتے تھے, ہم نہیں جانتے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب نہیں جانتے تو ہم کیسا دعویٰ کر سکتے کہ فلانا منافق تھا؟ نہیں, اسی لیے تو سب کے بارے میں مطلب 1,24,000 میں نے آپ نے صرف 12 کی خاطر 1,24,000 اگر بتا دیتے نا وہ سب کو, تو پھر ہمیں تو متعین ہو جاتا ہے بھائی. اچھا جو جلیل قدر ہے جو سامنے امت کے, جو امت کے سامنے, ان کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا وہ بتا دینا. دیکھیں اصل میں اس پر حدیث الحوض ہے, بخاری کی روایت ہے متواتر. کیا بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد, عبدالرزاق, جتنی بھی ہماری کتابیں سب میں یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا, جام کے جام. اچھا کیا, ارے بہت اچھا کیا آپ نے یہ لکھا, اور یہ حدیث ہے, ہاں بہت اچھا, بخاری کی روایت موجود ہے. بالکل اچھا, آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. جی, آپ یہاں پڑھیں گے, اور یہ کون سی آیت میں پہلے سورۃ ابراہیم لے کے بیٹھا ہوتا جی, اور آپ نے اچھا میری بات تو سن لینا. ہاں ٹھیک ہے. تو جب میں کہوں گا کہ میرے صحابہ, میرے اصحابی اصحابی, ہاں, تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے اصحاب نہیں ہیں, یہ آپ کے, بلکہ نہیں, فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا, یہ اپنے پیروں کے بل یہ پھر گئے تھے دین سے. تو میں پھر کہوں گا کہ دوری ہو ان سے, دوری ہو. یہ بخاری کی روایت موجود ہے, یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت یہ ہے, روایت کا نمبر ہے, میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں, 3349. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ مجھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, 3049. وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي, میرے صحابہ میرے صحابہ. فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ. تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے صحابہ نہیں ہیں, میرے سے جملے مسٹیک ہو گئے تھے. فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم, آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا. آپ دیگر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز حشر کہیں گے یا حوض کوثر پہ کہیں گے. بھائی آپ نے تو میں کسی کے بارے میں میں کیسے محسوس کر سکتا, جب پیغمبر نے محسوس نہیں کیا کسی کو. تو جب کسی آپ نے دیکھیں, آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ صحابہ کا بغض رکھنے والا کافر ہے, آپ نے تکفیر کی ہے. حالانکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے, میں دیکھ کے کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ, کہیں گے کہ یہ آپ کے صحابہ, انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا ہے نا بھائی, آگے جا کے اللہ تعالیٰ, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری امت سے جو ہوں گے ان کے بارے میں تمہیں غمزدہ نہیں کروں گا. اب اگر ظاہری طور پہ آپ نے منافقین کی بات کی ہے نا, تو منافقین کی میری بات سن لیں نا, 12 منافقین کی بات جو رسول اللہ خود اپنی زبان سے حذیفہ کو بتا رہے ہیں, انہی منافقین کو وہ قیامت کے دن نہیں پہچان سکیں گے کیا؟
عجیب بات ہے نا. تو جب پہچان لیں گے تو پھر ان کو اپنا صحابی کہنے سے کیا مراد ہوگا؟ یہ ان پہ بات ہی نہیں ہوئی. یہ ان کے علاوہ ہاں، یہ ان کے یعنی امت جو 1400 سال سے آ رہی ہے. سنیں، یہ ان منافقین کے علاوہ. دیکھیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی امت 14 سال کے وہ جو حضور کے جانے کے بعد امت ختم ہو گئی، تو ہم کس کی امت سے ہیں؟ ہاں، لیکن ہم صحابہ تو نہیں ہے نا بھائی. یہاں مراد امت کا معنی ہوتا ہے، یہاں صحابہ سے مراد دیکھیں بھائی، کیونکہ ارے نہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، سن لیں بات، یہ بات یہی ہوتی ہے کہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مصفارقتہم، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے. بھائی میری بات، رسول نے ہمیں نہیں چھوڑا، رسول نے صحابہ کو. امت کو لفظ معنی مفہوم یہ ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے بدعت سے ختم کر دی شروع کر دی تھی، تو مجھے بتائیں کہ صحابہ نے بدعت کی تھی، بتائیں. صحابہ نے، اس حدیث کا لفظ بدعت ہے نا، اس سے بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ جب آپ نے چھوڑا تو انہوں نے بدعت ہی کر دی. یہ نہیں کہا قتل شروع کر دیا، یہ نہیں کہا جنگی شروع کر دی، اس نے کہا کہ جب آپ نے ان کو چھوڑا تو بدعت. تو آپ ثابت کریں کسی صحابہ کی بدعت کو. ثابت کروں روایت، تو پھر اس کا مطلب ہے صحابہ سے تعلق نہیں ہے اس حدیث کا. مجھے تو صحابہ سے بغض نہیں ہے. نہیں تو ختم ہو گئی بات نا. نہیں، اس حدیث کا تعلق صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سے کوئی بدعت ثابت ہی نہیں ہے. دیکھیں جب حضور ویسے تو آپ بڑا اس لفظ کے لیے بڑا مقدس لفظ اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، امت کو دنیا کو اس میں لڑایا اور اس کی وجہ سے تکفیر بھی آپ کر رہے ہیں. میں ان کی میں نے کسی اس لفظ کی وجہ اس کو اتنا مقدس بنایا گیا. اب جب حضور فرما رہے ہیں اصحاب، آپ انکار کر رہے ہیں کہ صحاب نہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں، اگر تم یہاں پہ صحابہ سے مراد صحابہ نہیں مانتے نا کہ یہ حدیث صحابی پہ اترتی ہے، صحابہ نے کون سی بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد شروع کر دی تھی؟ دیکھیں جب رسول اللہ نے فرمایا ہے تو کسی بنیاد پہ فرمایا. کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت تو کریں نا یہ حدیث، اگر صحابہ صحابی کے لفظ پہ نہیں آ رہی حدیث. صحابہ سے یہاں کیوں ثابت کروں؟ میرے سرکار نے فرما دیا، یہاں پہ مراد میرے صحابہ میں کہوں لا الہ الا اللہ، تو میں اس کے اندر اپنے الفاظ ڈالتا ہوں. نہیں، یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے. ایک چیز، رسول اللہ اپنی زبان سے اپنے صحابی رسول کو، اپنے صحابی کو 12 کے نام بتاتے ہیں کہ وہ منافقین ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قیامت کے دن بھی ان کو جانیں گے کہ یہ منافقین ہیں. تو پھر یہ اول ایک سن لیں، ہم درجہ بدرجہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے علاوہ دوسری بات ہے، ان کے علاوہ اور بھی ہیں. سن لیں، نہیں یہ ان کے علاوہ منافقین 12 کی بات ہوئی تھی، 12 ہی سمجھے. پھر دوسری ہی بات کریں تو دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث اس حدیث حضرت آپ نہیں سمجھ یار بات کرنے دیں نا. بات آپ یہاں پہ اگر آپ وہ پوائنٹس اسکورنگ کرنے آ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بات سیدھی کرنے دیں سر آنکھوں پہ. اب قیامت کے دن، جب قیامت کے دن ہر شے ہوگا تو رسول اللہ صاحب، کیونکہ جو جس کو اپنی جماعت اپنا ولی مانتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، وہ اس کی جماعت کے ساتھ خود بخود ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ہر کوئی اگر رسول اللہ کے ساتھ اگر یہ صحابہ کے متعلق ہوتی تو پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ صحابہ نے بدعتیں شروع کر دی تھی. جب نہیں ہوتی ثابت تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد رسول اللہ کی امت ہے جو اس وقت رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب حاضر ہوں گی تو اس کے ساتھی کہلائیں گے. صاحب کا مطلب ساتھی میرے، تو وہ انہی کے پاس تو آئیں گے رسول اللہ کے. وہ حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لپک کے ان کے پاس آ رہے ہیں. بالکل مان لی، بات ختم ہو گئی. صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو فرما دیا نا، جب فرشتے یہ کہیں گے منہ فارغ ہوں، بھائی فارغ تو جس وقت سے آپ نے ان کو چھوڑ چکے، اچھا تو پھر آپ بدعتی ثابت تو کریں نا. ٹھیک ہے، جب حضور نے فرمایا، حضور یہ حدیث متواتر ہے، حدیث الحوض، اس کو آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا برادر. یہ متواتر درجے کی اہل سنت کے اندر، ہمیں اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں. غصہ نہیں ہو رہا ہوں میں، آپ سے کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا، بس فرما دیا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ حضور کے بعد بھی لوگوں نے ایمان لایا ہے، بالکل، لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد، مفتی ہمدرد بھی، فاروق تجانی بھی صحابی ہے. ٹھیک نہیں، صحابی اس صورت میں نہیں ہے کہ ہم ان کی درجے کے برابر ہیں. ہم صحابی امت کے حساب سے ہیں کہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے پاس جانے والے ہیں. پہلے ہمارا امام رسول اللہ ہے، آپ نے سب رسول اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے تاکہ ہماری بخشش ہو اللہ کے سامنے. اچھا، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے سامنے حاضری دیں گے، وہی ہماری. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.